پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ دجال کا فتنہ میری زندگی میں نکلا تو میں تمام مسلمانوں کی طرف سے اس کے لیے اکیلے ہی کافی ہوں، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو تم میں سے ہر شخص کو چاہیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو ورغلانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ جب یہ نبوت کا دعویٰ اس کے کسی کام نہیں آئے گا تو پھر دوسرا دعویٰ وہ یہ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے کانا ہوگا۔ لفظ دجال سے یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی فوج سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کو ڈھانپ لے گا۔ جو دونوں آنکھیں ہوں گی تو اس کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری، اور وہ جادو کا بہت بڑا ماہر تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے تو اس نے ایک بچڑا بنایا سونے اور چاندی پیتل وغیرہ کو پگھلا کر، جو ایک بہت لمبا قصہ ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ جو بھی لوگ وہاں پر تھے ان کے جو سونا چاندی اور جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب کو اکٹھا کیا، لوہے کو، پیتل کو، تانبے کو، جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب کو اکٹھا کر کے پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا۔ ایک جن تھا جس کا نام ہیرم آبیف تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیرم آبیف تھا یہی دجال ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے آدمیت کی ابتدا ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے بڑا کوئی بھی فتنہ پیدا نہیں فرمایا، اور جو بھی نبی دنیا میں آتا رہا وہ اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرتا رہا، اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت ہو، یعنی تمام امتوں میں سے تم بہترین امت ہو، اور وہ فتنہ اب تمہارے اندر سے ہی نکلے گا۔ یعنی اب تک اگر دجال نہیں آیا تو اب میں آخری نبی ہوں اور تم ایک بہترین امت ہو، تو اب وہ فتنہ تم میں سے ہی پیدا ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ دجال کا فتنہ میری زندگی میں نکلا تو میں تمام مسلمانوں کی طرف سے اس کے لیے اکیلے ہی کافی ہوں، لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمان کی خود حفاظت فرمائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، دائیں بائیں ہر طرف پوری دنیا میں وہ فساد پھیلائے گا، اور پھر اس مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب دجال کا فتنہ نکلے اور وہ دائیں بائیں پوری دنیا کے اندر فساد پھیلائے تو اس وقت تم نے ثابت قدم رہنا ہے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، اور میں تمہارے سامنے اس کی کچھ علامات بیان کر دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بھی بیان نہیں کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، لوگوں کو ورغلانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ جب یہ نبوت کا دعویٰ اس کے کسی کام نہیں آئے گا تو پھر دوسرا دعویٰ وہ یہ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین ایسی چیزیں ہیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ جو نظر آئیں گی اور لوگ اسے جھوٹا سمجھیں گے۔ پہلی چیز یہ ہوگی کہ وہ دونوں آنکھوں سے نظر آئے گا، حالانکہ تم میں سے کوئی بھی اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جس کے جو دونوں آنکھیں ہیں وہ آنکھوں سے کیا ہوگا، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے کانا ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دونوں آنکھوں کے درمیان اس کا جو دونوں آنکھیں ہوں گی تو اس کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔
تو جو شخص بھی اسے دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ یہ وہی جھوٹا دجال ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا تھا۔ یہودیوں کے جو مذہبی رہنما اور پیشوا یا ان کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ دجال کا نام یبل ہے، بعض کہتے ہیں کہ جی یبل نہیں ہے یوبل ہے، اور بعض یہودی کہتے ہیں کہ اس کا نام حبل ہوگا۔ تو بہرحال جو بھی ہو، تو یہ جو تین نام میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، اسلامی جو نظریات، یہ تینوں نام میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے، تو اسلام میں یہ نام جو ہے یہ طاغوت اور بتوں کے نام ہیں، اور حدیث شریف میں اس کا کوئی نام موجود نہیں ہے۔ حدیث شریف میں دجال کا ایک ہی لقب ہے اور وہ ہے مسیح دجال، اس کا اپنا کوئی نام موجود نہیں ہے۔ اگر اس کا اپنا کوئی نام موجود ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں اس کے نام کے حوالے سے متعلق ہمیں ضرور آگاہ کرتے۔ اب جو یہ لفظ دجال ہے، تو دجال کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو ڈھانپنا یا کسی چیز کو لپیٹ لینا۔ تو اب اس کا ایک معنی تو یہ نکلتا ہے کہ یہ حق کو باطل کے ذریعے ڈھانپ لے گا، اور دوسرا معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ اپنی جالسازی، مکاری اور حرامی پن سے حق کو اور چھپانے کی کوشش کرے گا، اپنے کفر کو اور اپنے جھوٹے ہونے کو یہ چھپانے کی کوشش کرے گا۔ اور تیسرا مطلب لفظ دجال سے یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی فوج سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کو ڈھانپ لے گا۔ تو یہ دجال کا فتنہ یہ ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک عالمی فتنہ ہوگا اور ہر شخص اس سے متاثر ہوگا۔ تو دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دھوکے باز ہوگا اور دھوکے سے لوگوں کو راہ حق سے ہٹا کر ایک ایسے راستے پر ڈال دے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جائے گا، اور وہ ایک ایسے راستے کی تعلیم اور دعوت دے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دجال ہے کون؟ تو اس بارے میں بھی کافی سارے اقوال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے ایک شخص تھا جس کا نام تھا سامری، اور وہ جادو کا بہت بڑا ماہر تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو اس نے ایک بچڑا بنایا سونے اور چاندی پیتل وغیرہ کو پگھلا کر، جو ایک بہت لمبا قصہ ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ جو بھی لوگ وہاں پر تھے ان کے جو سونا چاندی اور جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب کو اکٹھا کیا، لوہے کو، پیتل کو، تانبے کو، جتنی بھی چیزیں تھیں ان سب کو اکٹھا کر کے پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ دجال سامری جادوگر جو تھا یہی دجال ہے، کہ جب اس نے بچڑا بنایا تو پھر اس نے اپنے شیطانی طاقت کے ذریعے اس کے اندر آواز ڈالی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ما فوق الفطرت طاقتوں کا مالک ہوگا، ایسی طاقتوں کا مالک ہوگا جو انسان کے بس کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو سامری نے جو بچڑے کے اندر جو آواز پیدا کی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس وہ طاقتیں موجود ہیں جس کے بارے میں ہمیں احادیث میں پتہ چلتا ہے۔ اور اس نے اس کے جو بچڑا تھا اس کے اندر آواز پیدا کی اور لوگ شرک و بدعت کرنے میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو دلیل کے طور پر وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام ایک بہت بڑے پیغمبر ہیں اور ایک جلالی انسان ہیں، لیکن انہوں نے اسے کوئی سزا نہیں دی، حالانکہ اسے قتل کرنا چاہیے تھا، کہ اس نے ایک پوری امت کو ہدایت کے راستے سے نکال کر گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ تو ایسے شخص کی تو بہت بڑی سزا ہونی چاہیے تھی،
حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے تو اسے معاف کر دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اس کا قتل کرنا میرے ہاتھوں نہیں لکھا ہوا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ تو یہ بات غلط ہے جی۔ اور اس لیے یہ بات غلط ہے کہ اگر یہ جو دجال بعد کے زمانے میں آنے والا ہے، یہ اگر وہی سامری جادوگر ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے کہیں قید کر دیتے، اسے زنجیروں اور رسیوں میں باندھ لیتے، اور اس کے ماتھے کے درمیان، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہونا چاہیے تھا، ایک آنکھ سے یہ کانا ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ سامری تو ایسا نہیں تھا، اس کی دونوں آنکھیں صحیح تھی، اور اس کے ماتھے کے اوپر لفظ کافر بھی موجود نہیں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہیں قید بھی نہیں کیا۔ تو لہٰذا یہ جو نظریہ ہے یہ تو یہیں درا کا درا رہ جاتا ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک جن تھا جس کا نام ہیرم آبیف تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیرم آبیف تھا یہی دجال ہے۔ تو اگر یہ دجال ہوتا تو اس کے حوالے سے قرآن و سنت کے اندر اور صحابہ اکرام کے ارشادات، تاریخ و تفسیر کے اندر اس حوالے سے کچھ نہ کچھ موجود ہوتا، لیکن تاریخ و تفسیر ان تمام تر نظریات سے قطع تعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ تو اب دجال کا خاکہ کیا ہے کہ جب وہ سامری جادوگر بھی نہیں ہے، اور وہ جن جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا، جس سے بیت المقدس کی تعمیر کا کام لیا جا رہا تھا، وہ جن بھی نہیں ہے، تو آخر اس کا تصوری خاکہ کیا ہوگا؟ تو بعض حضرات جو ہے، ہم سنتے رہتے یہ جو نیجے محفلیں ہوتی ہیں، تو اس میں بعض حضرات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے یہ دجال ہے، اس کے نوٹ کے اوپر تکون بنا ہوا ہے اور اس تکون کے درمیان ایک آنکھ بھی بنی ہوئی ہے۔ بعض لوگ اسے دجال کہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دجال فساد پھیلانے والا ہوگا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس روٹیوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہوگا، اس کے پاس نہریں ہوں گی۔ تو آج بھی اگر آپ دیکھ رہے تو پوری دنیا کی معیشت امریکہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو بعض لوگ امریکہ کو دجال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی بھی ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ امریکہ کی یہ جو ٹیکنالوجی وغیرہ ہے اس کی آنکھ ہے، اور دوسری آنکھ اس کی روحانیت کی ہے، اور وہ مسلمانوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور کفار کو اور اپنے ہم مذہب لوگوں کو دوسری آنکھ سے دیکھتے ہیں۔